اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں ابابیل پرندے کا ذکر فرمایا کہ جب ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ شریف کو، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ رب العزت کی شان اقدس کس قدر وحدہ لا شریک بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت اور دنیا قیامت تک رہنے والے پورے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے جائے پناہ بیت اللہ شریف کی حفاظت کس طرح فرماتی ہے کہ ان ہاتھی والوں کی فوج کو اللہ نے ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا کہ یہ کنکریاں جو برساتی تھیں، جو گراتی تھیں ان کے اوپر، وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جس طرح ایک بھوسا ہوتا ہے، ایک جانور جس طرح چارے کو کھانے کے بعد اس کا حشر ہوتا ہے کہ ایک چراگاہ میں جب ایک جانور آ کے چراگاہ میں چرتا ہے تو کس طرح اس کھیتی کا حال ہوتا ہے کہ جانوروں کے چرنے سے ایک بس کی مانند وہ ہاتھی والوں کی فوج کا حال ہوا۔ ان ابابیلوں کے کنکر برسانے سے کہ ایک ایک کنکری ایک ایک میزائل کی طرح تھی کہ کس قدر طاقتور ہاتھی ہوتا ہے، اس کی طاقت اور ایک چھوٹا پرندہ ابابیل، اس کی کنکری سوار سمیت ہاتھی پاش پاش ہو جاتا اور بسے کی مانند ہو جاتا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر صفت شان میں یکتا ہے، وہ اپنی شان صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس ابابیل پرندے کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، وہ علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی کتاب میں حیات الحیوان میں اس کا ذکر فرمایا کہ ابابیل وہ پرندہ ہے کہ جو اپنے بچوں کی حفاظت چمگادڑ سے، کیونکہ چمگادڑ اس کا دشمن ہے، اس کے بچوں کو کھا جاتا ہے، اور ابابیل اجوائن کے پودوں کو، ان کی لکڑیوں کو، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اجوائن کے پودوں کی لا کر اپنے گھونسلے کے ارد گرد رکھ دیتا ہے، اور چمگادڑ جو ہے وہ اجوائن کی لکڑیوں کی مہک سے، اس کی خوشبو سے اس قدر دور بھاگتا ہے کہ اس کے بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابابیل کی پرندے کی اگر آنکھ نکل جائے، کسی وجہ سے پھوٹ جائے، تو یہ واحد وہ پرندہ ہے جس کی آنکھ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ گرم مزاج پرندہ ہے محققین کی تحقیق کے مطابق کہ جب اس کے بچوں کو یرکان ہوتا ہے، اور ابابیل کو ذہانت اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ اس اپنے بچے کے یرکان کے توڑ کے لیے پھر ہندوستان میں ایک خاص قسم کی پتھریاں ہیں، ایک پتھر ہے جس میں اللہ نے یرکان کے لیے شفا رکھی ہے، یہ وہاں سے جا کر چھوٹی کنکریوں کو لا کر اپنے گھونسلوں میں رکھتا ہے، اور جو اس کے بچے یرکان میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پتھر کے لا کے رکھنے کی وجہ سے اس میں شفا ہے، ان کے بچوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور حکیم لوگ پھر جب مریضوں کا یرکان کا علاج کرنے کے لیے ان کو اب تو جدید قسم کے علاج نکل آئے
جدید جدت آ چکی ہر معاملے میں، لیکن جو فطرت ہے وہ کبھی بدلتی نہیں۔ وہ حکیم لوگ پھر ایسا کرتے تھے، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابابیل کے گھونسلوں سے بچوں کو لیتے، ان کو زعفران سے رنگتے، کیونکہ زعفران کی رنگت جو ہے وہ پیلے کلر کی ہے، پیلا کر کے زعفران سے رنگنے کے بعد بچوں کو دوبارہ وہ اس کے گھونسلوں میں رکھ دیتے۔ اب جب ابابیل باہر سے اپنے گھونسلے میں آتا یا آتی، نر یا مادہ، تو وہ اپنے بچوں کو یرکان میں مبتلا دیکھتے تو واپس وہ پھر اس جگہ جا کے جہاں سے وہ پتھری، خاص طور پہ ہندوستان کا ذکر ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پرندے ہیں یہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں طے۔ یہ اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت، وسعت اور اتنا ان کو سٹیمنا دیا ہوتا ہے، یہ سینکڑوں میل کا سفر کر جاتے ہیں۔ پھر ہندوستان سے لا کر یہ پتھریاں جو ہیں، وہ خاص قسم کا پتھر ہے، اس کو وہ اپنے گھونسلوں میں رکھتے ہیں۔ پھر حکیم لوگ، کیونکہ انہوں نے زعفران سے رنگا ہوتا ہے، ان پتھریوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ انہی کو پتہ ہے، اللہ کی عطا سے ان پرندوں کو پتہ ہے، وہ پھر ان کو حاصل کر لیتے ہیں حکیم لوگ ان گھونسلوں سے آ کر۔ پھر اس کے علاوہ یہ اس پرندے کی خاصیت ہے کہ یہ اپنے گھونسلے میں کبھی بیٹ نہیں کرتا، اور اب بچوں کو بڑا ہونے کے بعد بھی محققین لکھتی ہیں کہ اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹ جو ہے یہ گھونسلے سے باہر کرتے ہیں۔ اور ہر وقت جب یہ بچے کو پیدائش انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اس کی مادہ نے، ابابیل کی نے، تو پھر یہ ایسی مٹی کو تلاش کرتے ہیں جس میں تنکے ملے ہوں، اس مٹی سے لیپ کرتے ہیں، نیا گھونسلہ نئے لیپ کے بعد پھر یہ وہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کسی وجہ سے وہ مٹی تنکوں والی نہ ملے، پھر محقق لکھتے ہیں کہ پھر یہ پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ ابابیل پانی کے اندر غوطہ لگانے کے بعد پھر یہ زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر کچھ مٹی زمین کی ملتی ہے، کچھ اپنے پروں کو پھر یہ پروں ادھر جھاڑتے ہیں جا کر یہ اپنے گھونسلے میں۔ جب گھونسلے میں جھاڑتے ہیں اپنے پروں کو، تو پھر اس میں سے بٹی اور تنکے ملے ہوئے اور پر ملے ہوئے پھر وہ اس کو لیپ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت، شان ہے کہ وہ ہر پیدا کی ہوئی چیز کو زندگی کے رنگ ڈھنگ گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ پاک اس کو سکھلا دیتے ہیں۔ اور یہاں ذکر ہو رہا ہے ابابیل کا، اس لیے ابابیل کا ذکر کرنا اس لحاظ سے بھی مناسب کہ قرآن پاک میں اس کا بہت متبرک جگہ پہ ذکر آیا، اور اس کی جو ڈیوٹی لگائی بیت اللہ شریف کے اوپر مسمار کرنے والے آنے والوں کے لیے اس پرندے کو چنا گیا، اس نے پھر وہ کنکریوں سے اللہ کے حکم سے ان کو برباد کیا۔ پھر مفسر سال بھی لکھتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات اس کو یاد ہیں، کیونکہ ہر پرندہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حدید میں، کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر یہ سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں اس کو یاد ہیں اور یہ ذکر کرتی ہے، ورد کرتی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ سے لے کر آخر وہو العلی العظیم تک، وہو العزیز الحکیم تک۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زمین و آسمان کی ہر شے جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ایز اشرف المخلوقات بدرجہ اولا ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔